پہلے مرحلے میں لشکر اسلام نے سرزمین فلسطین میں بلقا اور قلعہ دار روم کو فتح کیا، مسلمانوں کے دلوں سے رومیوں کا رعب دبدبہ ختم کر دیا۔ شام، مصر، شمالی افریقہ کو فتح کر کے بحر ظلمات تک اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے وہ جنگجو اور ایک انون ہیرو کے بارے میں بات کریں گے جو شاید ہی کسی کو معلوم ہو، اگر معلوم بھی ہوگا تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ تو ہجرت سے 7 سال پہلے مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ تبلیغ میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل حزن و ملائم، غم آندہ اور مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اس تلاطم خیز دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیاتی طیبہ میں ایک خوشی لہر دوڑتی ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ ایمن کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے انور پر بے انتہا خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ نامولود بچہ کون ہے جس کی ولادت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی؟ یہ نامولود اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کرام میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے انتہا خوشی پر تعجب نہ ہوا، کیونکہ سبھی حضرات اس نامولود کے والدین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق سمجھتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام، جو ایک حبشی عورت تھی اور ایمن کے نام سے مشہور تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی کنیز بھی رہ چکی ہیں، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں کھلانے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایمن میری ماں کی مانند ہے اور میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول قرآن سے قبل اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ سفر ہو یا خضر، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے اور رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے صحابہ کرام کو جتنی خوشی ہوئی اتنی کبھی کسی اور کی ولادت سے نہیں ہوئی۔ اس لیے جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی حاصل ہوتی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث بنتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب حب النبی سے نوازا، اور اس نامولود کو یہ لقب دینے میں کسی مبالغہ سے کام نہیں لیا۔ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اتنا پیار تھا کہ سب مسلمان اس پر رشک قناع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازش۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک قریشی سردار حکیم بن حزام نے ایک قیمتی لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقداس میں تحفاً پیش کیا، جسے اس نے یمن سے 50 دینار میں خریدا تھا۔ یہ لباس شاہ یمن کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ حکیم بن حزام ان دنوں مشرک تھا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وہ لباس قیمتاً خرید لیا۔ یہ بہترین لباس
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ جمعے کے دن پہنا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ وہ یہ لباس پہن کر صبح شام شاداں و فرحاں اپنے مہاجر انصار ساتھیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ عادات و اخلاق۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ اخلاق اور عمدہ عادات سے متصف تھے، جو کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورثے میں ملی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حد درجہ ذہین، بہادر، دانشمند، پاک دامن، نرم خو اور پرہیزگار تھے۔ ان اوصاف حمیدہ کی بنا پر ہر لوگوں میں دل عزیز تھے۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد کے وقت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ میدان جہاد کی جانب نکل پڑے۔ ان میں بعض کو تو جہاد کے لیے قبول کر لیا گیا اور بعض کو بہت چھوٹی عمر کی بنا پر شریک جہاد ہونے سے منع کر دیا، اور ان میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب یہ واپس لوٹے تو زاروں قطار رو رہے تھے، کیونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھنڈے کے نیچے راہ خدا میں جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا۔ غزوہ خندق۔ غزوہ خندق میں بھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ نکلے۔ جب میدان جہاد میں پہنچے تو اپنے پنجوں کے بل اونچے ہو کر کہنے لگے کہ کہیں آج بھی عمری کی وجہ سے جہاد میں شرکت سے محرومی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دی۔ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کے لیے تلوار اٹھائی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 15 برس تھی۔ اللہ اکبر۔ غزوہ حنین۔ غزوہ حنین میں جب مسلمان شکست سے دوچار ہوئے تو اس نازک مترین موقع پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر 6 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کاراز میں ثابت قدم رہے۔ اس چھوٹی بہادری کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسانی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے شکست کو فتح میں بدل دیا اور بھاگنے والے مسلمانوں کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جنگ موتا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ موتا میں اپنے والد گرامی کی قیادت میں بہت بہادری سے جہاد کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ 18 سال سے کچھ کم تھے۔ اپنی آنکھوں سے اپنی والد کی شہادت کا منظر دیکھا لیکن حوصلہ نہ ہارا، لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کفار سے نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ سپہ سالار بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، لیکن تھوڑی دیر ہی بعد یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمان کافروں سے نبرد آزما رہے اور انہوں نے جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ لشکر اسلام کو روم کے مضبوط آہنی پنجے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے جسد خاکی کو ملک شام میں سپرد خاک کیا اور ان کی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر اسلام سے جنگ کرنے کے لیے حکم صادر فرمایا، اور لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنا دیا۔ ابھی ان کی عمر 20 برس تھی۔ انہیں حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور قلعہ روم کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں۔ یہ لشکر ابھی تیاری میں مصروف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیماری لاحق ہو گئی۔ جب مرض نے شدت اختیار کر لی تو لشکر روانہ ہوا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت اختیار کی تو میں اور میرے چند ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ بیماری کی شدت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھاتے اور مجھ پر رکھ دیتے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دعا دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہی بعد میں حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بندی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کو روانہ کیا، جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دے چکے تھے۔ لیکن انصار میں سے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی کہ لشکر کی روانگی میں کچھ تاخیر کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرے، ساتھ ہی یہ مشورہ بھی دے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوری روانگی لشکر پر مؤثر ہو تو ان کو ہماری جانب سے یہ پیغام پہنچا دے کہ ہمارا امیر اسے بنا دے جو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی انصار کا یہ پیغام سن کر غضبناک ہو گئے۔ یوں گویا ہوئے کہ ابن خطاب کتنی افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا اور میں انہیں معزول کروں۔ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس واپس گئے تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ خلیفہ المسلمین کا جواب کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مائیں گم پائے، میں نے آج تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خفا کر دیا۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو الوداع کہنے کے لیے کچھ دور پیدل ساتھ چل دیے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باخدا آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائے ورنہ میں بھی اترتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا باخدا نہ تو آپ نیچے اتریں گے ورنہ ہی میں سوار ہوں گا۔ پھر فرمایا کہ کیا میرے لیے اعزاز نہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے پیر اللہ کی راہ میں خاک آلودہ کروں۔ پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دے کر جہاد پر روانہ کیا اور نبی کریم فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جو وصیت کی ہے اس کے مطابق عمل پیرا رہنا۔ اور پھر سرگوش کے انداز میں فرمایا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میری معاونت کے لیے میرے پاس رہنے دو تو بہتر ہوگا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سے اتفاق کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی رہنے دیا۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر روانہ ہوئے اور فتح یابی کے لیے ہر وہ کوشش کی جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔ پہلے مرحلے میں لشکر اسلام نے سرزمین فلسطین میں بلقا،
قلعہ دار روم کو فتح کیا، مسلمانوں کے دلوں سے رومیوں کا رعب و دبدبہ ختم کر دیا۔ دوسرے مرحلے میں دریائے شام، مصر اور شمالی افریقہ کو فتح کر کے بحر الظلمات تک اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس مہم میں کامیاب ہو کر اپنے والد ماجد کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اور کثیر تعداد میں مال غنیمت حاصل کر کے فلاح کے ساتھ واپس لوٹے، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر آج تک کوئی اتنا مال غنیمت حاصل نہ کر سکا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت لوگوں کی نظر میں بڑھتی گئی، اور یہ عزت و وقار اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر ہو گئی۔